بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری جان میری روح میں آ گیا ہوں، یروشلم فتح ہو گیا ہے۔ میں نے قلعے کے سب سے اونچے برج پر اپنے ہاتھوں سے اسلامی جھنڈا نصب کیا ہے، اور زہدہ کا حسین اور معصوم چہرہ خوشی سے چمک اٹھتا۔ میں نہیں جاؤں گا، اس کا آخری فیصلہ تھا۔ احمد بن حسن اس کے کمرے میں داخل ہوا اور اس نے کہا، یوسف، بغداد سے چند سپاہی آئے ہیں، تمہارے گھر سے کوئی پیغام آیا؟ بیوی کا خط آیا ہے، یوسف نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ تم پریشان ہو، خیریت تو ہے؟ وہ کچھ علیل ہے۔ احمد بن حسن نے غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور ایک لمحہ سوچنے کے بعد پوچھا، کیا تمہیں بلایا ہے؟ نہیں، آپ پڑھ لیجئے۔ یہ کہتے ہوئے یوسف نے احمد کے ہاتھ میں خط دے دیا۔ احمد نے خط پڑھنے کے بعد کہا، خط سے تو کوئی تفتیش کی بات ظاہر نہیں ہوتی، تاہم تم پریشان ضرور ہو۔ میں تمہیں ایک خوشخبری سناتا ہوں۔ یوسف نے بے تابی سے سوال کیا، کیسی خوشخبری؟ کیا یروشلم پر حملہ ہونے والا ہے؟ احمد نے جواب دیا، ہاں، پرسوں ہم یروشلم کی فصیل توڑ رہے ہوں گے، اور انشاءاللہ تم ایک ہفتے سے پہلے بغداد والوں کو یروشلم کی فتح کی خوشخبری دینے کے لیے روانہ ہو جاؤ گے، اور چند منازل تک میں بھی تمہارا ساتھ دوں گا۔ یوسف نے پھر پوچھا، آپ کو یقین ہے کہ پرسوں حملہ ہو جائے گا؟ احمد نے جواب دیا، میں ابھی سلطان صلاح الدین ایوبی سے مل کر آ رہا ہوں۔ یوسف کا دل دھڑک رہا تھا۔ اس نے اپنے دوست کی طرف دیکھا اور مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، کاش یہ حملہ آج ہوتا۔ احمد نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد پوچھا، میں خط لانے والے کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ یہ خط محسن لایا ہے، وہ بغداد میں میرا پڑوسی ہے۔ کس رسالے میں ہے وہ؟ وہ ہراول فوج کے 18ویں دستے کا نائب سالار ہے۔ شام کے وقت احمد بن حسن نے یوسف سے کہا، یوسف، میں محسن سے مل چکا ہوں۔ اس کی باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری بیوی کی حالت تسلی بخش نہیں۔ اگر جانا چاہو تو میں سلطان سے تمہاری رخصت کے لیے کہوں۔ یوسف نے جواب دیا، نہیں، مریضہ کی تیمارداری کا موقع شاید پھر بھی مل جائے، لیکن یروشلم کی فتح میں حصہ لینے کی سعادت شاید دوبارہ نصیب نہ ہو۔ 8 دن کے بعد مسلمانوں کی فوج چاروں طرف سے یروشلم پر یلغار کر رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک سفید گھوڑے پر سوار حملہ آور فوج کی رہنمائی کر رہا تھا۔ وہ سپاہی جسے سلطان نے سب سے پہلے کمند ڈال کر قلعے کی فصیل پر چڑھتے دیکھا، یوسف تھا۔ اوپر سے تیروں اور پتھروں کی بارش ہو رہی تھی، اور یوسف سر پر ڈھال رکھ کر اپنا بچاؤ کر رہا تھا۔ فصیل پر پہنچنے کے لیے اس کی کامیابی کے امکانات بہت کم تھے۔ سلطان نے اپنے دل میں کہا، اگر یہ فصیل پر پہنچ گیا تو میں اسے اپنی تلوار انعام میں دوں گا۔ یوسف فصیل پر پہنچ چکا تھا اور چند نوجوان اس کی تقلید کر رہے تھے۔ یوسف کی تلوار چند آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتار چکی تھی۔ سلطان اپنے جرنیل سے کہہ رہا تھا، اب وہ میرے گھوڑے کا بھی حقدار ہے۔ چند مجاہد فصیل پر چڑھ کر یوسف پر عقب سے حملہ کرنے والے پہرے داروں کو روک رہے تھے، اور یوسف اپنے پے در پے حملوں سے 6-7 سپاہیوں کے پاؤں اکھاڑ چکا تھا۔ صلاح الدین ایوبی جوش مسرت میں کہہ رہا تھا، نوجوان، میں تمہیں ہراول دستے کا سالار اعلیٰ بناتا ہوں۔
تھوڑی دیر کے لیے سلطان کی توجہ کسی اور محاذ پر مبذول ہو گئی۔ جب دوبارہ اس نے فصیل کے اس حصے کی طرف دیکھا تو اس کے سپاہی اس مقام پر قبضہ جما چکے تھے، لیکن یوسف وہاں نہ تھا۔ اس نے اپنے ہم رکاب سے پوچھا، یوسف کہاں گیا؟ اس نے دروازے کے سب سے اونچے برج کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا، وہ دیکھیے یوسف بہت خطرناک مقام پر لڑ رہا ہے۔ سلطان نے اوپر نگاہ کی۔ یوسف کی تلوار بیک وقت 3 تلواروں سے لڑ رہی تھی۔ سلطان کے 2 سپاہی اس کی مدد کے لیے پہنچ چکے تھے۔ یوسف کی تلوار کی ایک ضرب سے نشان سلیب سرنگوں ہو چکا تھا۔ سلطان نے آنکھوں میں خوشی کے آنسو بھرتے ہوئے کہا، تم میرے بیٹے ہو، میں تمہیں اس شہر کا والی مقرر کرتا ہوں۔ لیکن یوسف کے ہاتھ سے تلوار گر چکی تھی اور ایک نوجوان اسے سہارا دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ سلطان نے اسے پہچان لیا، یہ احمد بن حسن تھا۔ سلطان کے سپاہی اندر داخل ہو کر قلعے کا دروازہ کھول چکے تھے۔ دشمن ہتھیار ڈال چکا تھا۔ سلطان گھوڑا بھگاتا ہوا قلعے کے اندر داخل ہوا اور گھوڑے سے اتر کر اپنی فوج کے چند افسروں کے ساتھ جلدی سے برج پر چڑھا۔ یوسف کے جسم پر زخموں کے کئی نشان تھے۔ احمد اسے اپنی چھاگل سے پانی پلا رہا تھا۔ سلطان فرش پر گھٹنے ٹیک کر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ اس کی زرہ کھلوا کر اس کے زخم دیکھے اور اس کی نبض پر ہاتھ رکھ کر مفہوم لہجے میں کہا، بیٹا، میں تمہیں اس شہر کا والی بنا چکا ہوں۔ شاید تمہارا عہد حکومت بہت مختصر ہے۔ اگر شہر والوں کے لیے کوئی حکم نافذ کرنا چاہتے ہو تو جلدی کرو۔ یوسف نے پہلے سلطان کی طرف اور پھر احمد کی طرف دیکھا اور بالآخر اس کی نگاہیں لوٹ کر لٹکتے ہوئے صلیبی جھنڈے پر مرکوز ہو کر رہ گئی۔ احمد بن حسن نے کہا، اس شہر کے حاکم کی خواہش یہ ہے کہ وہ فتح کا جھنڈا اپنے ہاتھ سے نصب کرے۔ سلطان کو ان الفاظ کے ساتھ یوسف کی آنکھوں میں ایک غیر معمولی چمک نظر آئی۔ سلطان نے دوبارہ اس کی نبض دیکھی اور ایک سپاہی کو جھنڈا لانے کا اشارہ کیا۔ ایک افسر نے ٹوٹا ہوا نشان سلیب اتار کر پھینک دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اور احمد بن حسن نے یوسف کو سہارا دے کر اٹھایا۔ یوسف کے بے جان ہاتھوں میں اچانک زندگی آ گئی۔ اس نے جھنڈا نصب کیا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، وہ مسکراہٹ جو صرف خدا کی راہ میں شہید ہونے والوں کو نصیب ہو سکتی ہے۔ اچانک اس کے ہونٹوں سے یہ الفاظ نکلے، زیدہ یروشلم فتح ہو چکا ہے۔ سلطان کے حکم سے یوسف کو شاہی محل کے ایک کمرے میں پہنچایا گیا۔ جان کنی کی حالت میں اس نے احمد بن حسن سے جو آخری بات کہی وہ یہ تھی، احمد، میری بیوی کی دعا کا صرف ایک حصہ قبول ہوا۔ میں یروشلم کی فتح کی خبر لے کر اس کے پاس نہ پہنچ سکا، لیکن قدرت کا ایک راز اب میری سمجھ میں آ رہا ہے۔ زیدہ بغداد میں نہیں، کسی اور مقام پر میرا انتظار کر رہی ہے۔ وہ اس دنیا میں ہوتی تو میں یقیناً بغداد پہنچتا۔ جھنڈا نصب کرتے ہوئے میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ وہ مجھے دیکھ رہی ہے۔ تم بغداد جاؤ، اگر وہ زندہ ہے تو بغداد میں سب سے پہلے یروشلم کی فتح کی خبر سننا اس کا حق ہے۔ اگر وہ زندہ نہیں تو میں اپنا بیٹا تمہیں سونپتا ہوں۔ اس نے یہ کہہ کر آنکھیں بند کر لیں اور خفیف آواز میں دہرانے لگا، زیدہ، میں آ گیا ہوں، یروشلم فتح ہو گیا، میں نے فتح کا جھنڈا اپنے ہاتھوں سے نصب کیا ہے۔ اس نے دوبارہ آنکھیں کھولیں، سلطان اور احمد کی طرف دیکھا، لیکن ایک لمبی سانس کے بعد اس کی آنکھوں کے سامنے موت کے پردے حائل ہو چکے تھے۔ سلطان نے کہا، احمد، تم فوراً بغداد جانے کی تیاری کرو۔ میں تمہیں کچھ رقم یوسف کی بیوہ کے لیے دیتا ہوں۔ اگر وہ خدا نخواستہ زندہ نہ ہو تو میں اس کے بچے کی پرورش تمہیں سونپتا ہوں۔ دوستو، یہ جاری ہے۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی تو پلیز اس کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔